وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر. یہ ایام تشریق ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے. وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی یاد کرتے ہیں. 4 ایام تشریق ہے نا، 10، 11، 12 اور 13. اور 9 ذی الحجہ سے ہمارا وہ تسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں، فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو امام باقر تھے وہ تو سنت اور نوافلوں پڑھنے کے بعد بھی یہ تسبیحات اس میں ذکر کیا کرتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ سیدنا علی اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے کہ 9 کی فجر سے لے کے 13 کی مغرب سے پہلے یعنی 13 کی عصر کی نماز کے بعد تک ان تسبیحات کو رپیٹ کرتے تھے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو کوئی 2 دن میں واپس چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے تو منا کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں 8 ہی کو، 9 کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، اور 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ کے اندر. 10 کی صبح کو آپ نے کنکریاں مار کے تو اپنی باقی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور واپس آنا ہے. تو 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے. تو 10 کا دن بھی وہاں پہ گزارا، پھر 11 بھی، اور پھر 12 بھی. لیکن 12 کو آپ اگر مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں اور واپس پہنچ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 12 کی وہاں پہ مغرب ہوگی پھر آپ کو 12 کی رات بھی گزارنی ہوگی. لیکن 99% لوگ 12 کو واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا کہ جو کوئی 2 دن میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے. یعنی وہ 10، 11، 12 ٹوٹلی تو خیر وہ چونکہ 12 کی رات تو آتی نہیں ہے نا، 11 اور 12 گنا جا رہا ہے. 10 کا دن تو ایکٹیویٹیز کا، یعنی 11 اور 12 2 دن وہاں پہ گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے. ومن تأخر، اور جو کوئی وہاں پہ کچھ اور دیر رکنا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، بشرطے کہ وہ ڈر رہا ہو. یہ نہیں کہ وہاں پہ پھر وہ گپے مارے، وہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں نا خیمے. تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب ایک لوگ انجوائمنٹ کے لیے رکے ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے رکے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، وہیں پر اکٹھا کیا جانا ہے. اب یہ ہے اصل میں چیز کہ یہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہیں. وہاں پہ بھی انسان نے بالکل اس طریقے سے، بلکہ کپڑے ہی نہیں ہونے، صرف انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے، صحیح بخاری میں آتا ہے. باقی تو لوگ بالکل اس طرح اٹھائے جائیں گے. اور پھر جب کفن کی حالت میں بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس طرح انسیری چادروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے. تو اس سے آخرت کے دن کی جواب دہی بھی ذہن میں آتی ہے. آخرت میں بھی اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اس طرح وہاں پہ بھی عرفات میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے. بلکہ تقوی تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بندہ اگر اس کی نظر میں عبرت ہو نا تو اس کو یہاں پہ کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یقین کریں جب میں پہلی بار عمرے کے لیے گیا تو وہ 747 بوئنگ جہاز تھا، وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا سارا رمضان شریف میں 2002 کے اندر. 747 میں اب آلموسٹ کوئی 400 کے قریب تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں. میں جب انٹر ہوا نا، میں بالکل ہم لوگ اینڈ پہ ہی پہنچے تھے جہاز میں، جب یعنی وہ اس کے اڑنے میں بھی آدھا پونا گھنٹہ تھا. تو جو زیادہ تو لوگ وہمی ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ادھر اڑ ہی نہ جیسا ہم لائے بغیر جہاز. تو ہم تو بیٹھے ہوئے تھے لانچ کے اندر، ہم نے کہا سکون سے ادھر کھلے ڈلے بیٹھے ہیں، جہاز میں جا کے ضرور تنگ ہونا ہے. تو جیسے ہی وہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی نا، جب لوگ پھر یہ کہ پھر آپ کو وہ لائن میں بھی تو لگنا پڑتا ہے نا، اپنا وہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے. تو اتنی دیر لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ ادھر ہی لابی میں کرسیاں وہاں بیٹھے رہے. جب آپ دیکھیں نا لائن بالکل ختم ہو رہی ہے، آخری 1-2 بندے رہیں گے تو اٹھیں جا کے اپنا، تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو. لائن میں کھڑی ہونے کی تردد کیا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جناب جب جہاز میں انٹر ہوئے نا، تو میں جس وقت انٹر ہوں نا تو اس وقت تو سارا بھرا ہوا تھا.
وہ بندہ خوف کھا جاتا ہے، سوری سفید یعنی احرام کے اندر لگتا ہے مردے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بندہ خوف کھا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ دونوں طرف یوں سیٹیں ہوں اور آپ پیچھے سے انٹر ہو رہے ہیں اور وہ حد نگاہ تک سارے سفید کپڑوں میں ایسے بیٹھے، بندہ ایک بار خوف کھا جاتا ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ سفید کپڑے جو ہے نا بالکل یہ موت کی یاد دہانی کرواتے ہیں انسان کو، سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں۔ خیر خوف اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ ان دنوں میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن بھی دیکھتا ہوتا تھا، تو ہمیں تو یہ بھی لگا رہتا تھا نہیں جہاز توڑ پہنچنا بھی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ دنیا میں سب سے سیف سفر جہاز کا ہے، سب سے سیف، ہاں ٹرین سے بھی زیادہ سیف۔ یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ جو چیزیں زمین پہ چلتی ہیں وہ زیادہ سیف ہیں، نہیں۔ اگر 1000 دفعہ ایک جہاز اڑے، چلیں 1000 تو تھوڑا ہے، 1,00,000 دفعہ اگر ایک جہاز اڑے اور 1,00,000 دفعہ کوئی بس یا ٹرین چلے تو اس کے آپ حادثات کیلکولیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ میں ایک دفعہ بھی اسے حادثہ نہ ہوا ہو جہاز کو، لیکن ٹرینوں کو تو آئے دن ہوتے ہیں حادثات۔ تیز گام کو آپ دیکھ لیں کتنے حادثات پچھلے 8-10 سال میں ہو چکے ہیں، ریل کار کو ہو چکے ہیں، بسوں کو تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہاز کا سفر سب سے سیف ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاز میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹرین میں تو بسوں میں بچنے کے تو پھر کوئی چانس ہوتے ہیں نا، جہاز میں تو پھر آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ایکٹیویٹی ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے حج کے موقع کے اوپر۔ حج کا ٹاپک اب بس اس آیت کے اوپر کنکلوڈ ہو گیا، اب ایک اور ٹاپک کی طرف بات جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 203 نمبر آیت کے اوپر یہ ٹاپک مکمل ہو گیا جو حج کا شروع ہوا تھا۔ اس میں یہ جو دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہم نے فرض نماز کے بعد اذکار میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کو ضرور کیا کریں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ چڑیا کے بچے کی طرح ان کی ہڈیاں نکل آئیں، جیسے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت کے لیے آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا مانگتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا میں دے لے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کی استطاعت رکھتے ہو اس دنیا کے اندر بھی؟ تمہیں تو چاہیے تم دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا کی چند دن تو وہ بالکل بستر مرگ سے اٹھ کے بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ دعا، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے جو ہر چیز کو کور کرے، دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ لی، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار۔ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔